بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل کے دور میں اہل خانہ کے لیے اخراجات اور ضروریات زندگی کی فراہمی کے حوالے سے ایک طویل تر بحث چھڑی ہوئی ہے، مگر اس حوالے سے سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ کرنا کوئی بھی خیال نہیں کر رہا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کے لیے اخراجات اور ضروریات زندگی کی فراہمی کے حوالے سے بھی ایک مثال قائم کرنی تھی۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے اخراجات کس طرح سے پورے ہو رہے تھے اور ان کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کو کون یقینی بنا رہا تھا۔ اس بات کو اگر ہم آسان لفظوں میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں تو یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاشی ذریعہ آمدن کیا تھا۔ تاریخ دانوں اور سیرت نگاروں نے اگرچہ اس حوالے سے کوئی مستقل بات نہیں کی، تاہم پھر بھی حدیث کی بہت سی کتابوں میں مختلف مقامات پر اس سوال کا جواب مل ہی جاتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اپنے ذریعہ معاش کے لیے اہل مکہ اور اپنے بزرگوں کے پیشہ یعنی تجارت ہی کو چنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تجارت کی غرض سے سفر فرمایا کرتے تھے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے چچا جان کے ہمراہ ملک شام کا تجارتی سفر کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون اول ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی مال بھی دوسرے ملک میں لے جا کر فروخت کیا۔ اپنی دیانت داری اور ذہانت کی بدولت دیگر تاجروں کی نسبت زیادہ منافع حاصل کیا۔ 25 برس کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق تجارت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق حیات بن گئے۔ ام المومنین اور زوجہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عہدہ حاصل کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام تر مال پورے خلوص، محبت اور احسار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالی تفکرات سے آزاد کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس احساس اور محبت و خلوص کا اظہار بہت سے مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مکہ شریف میں جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر رہے، ممکنہ حد تک اچھی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس پہلے کا بھی بچا بچایا اثاثہ موجود تھا، مگر مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمانے کے بعد تقریباً سب کچھ ہی پیچھے رہ گیا، اور مدینہ منورہ پہنچ کر تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما اپنے اہل و عیال بالکل بے سر و سامان رہ گئے۔ ہجرت مدینہ کا ابتدائی دور تو سخت تنگی کے ساتھ گزرا۔ ہجرت مکہ کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر ہوئے تو تقریباً 7 ماہ تک معروف و عاجز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں بطور مہمان تشریف فرما رہے۔ اس تمام عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل خانہ کے گھریلو اخراجات کے لیے پریشانی اور محنت کا سامنا نہ کرنا پڑا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب انداز میں آداب میزبانی نبھا رہے تھے۔ اس دوران دیگر صحابہ کرام بھی کسی نہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا اور تحائف پیش فرما رہے تھے۔ مودودی صاحب نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو نقل فرمایا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں مہمان بن کر قیام پذیر ہوئے تو سب سے پہلا آدمی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ لے کر حاضر ہوا وہ میں ہی تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ ہماری حیات میں کوئی بھی رات ایسی نہ گزرتی تھی کہ جس رات ہم یعنی بنی مالک اور بنی نجار میں سے 3-4 آدمی باری باری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش نہ کرتے ہوں، یہاں تک کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تعمیر کردہ حجرہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہمان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اپنے حجرہ میں قیام پذیر ہوئے تو آغاز میں ہمیں اپنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی ذریعہ آمدن نظر نہ آیا۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انصار مدینہ خصوصاً اپنے پڑوسیوں سے خلوص کا اظہار کرتے تھے، لہٰذا پڑوسی انصاروں نے اپنے احسان اور خلوص و محبت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت کے کھانے اور دیگر اخراجات کے سلسلے میں پریشان نہ ہونے دیا۔ ان کے خلوص اور محبت کا یہ عالم تھا کہ مرد اور عورتیں مختلف اوقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجتی رہتی تھیں۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم کے پاس ایسی کوئی بھی چیز موجود نہ تھی جسے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر سکیں، مگر انہوں نے اپنی یہ حسرت بارگاہ رسالت میں اپنا بیٹا انس پیش کر کے پوری کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہالی عزیز جو صاحب حیثیت بھی تھے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت و احترام کا یہ عالم تھا کہ وہ بلا ناغہ کھانے کا پیالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچایا کرتے تھے۔ اس وقت انصار مدینہ کی کثیر تعداد زراعت سے منسلک تھی۔ ان میں سے جو صاحب حیثیت حضرات تھے وہ اپنے اپنے باغوں میں سے ایک حصہ یا ایک درخت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کے لیے مختص کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہر سال فصل کاٹنے پر اس درخت سے جتنی بھی کھجوریں حاصل ہوا کرتی تھیں وہ تمام کی تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو بھجوا دی جاتی تھی، مگر محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کمانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دوسروں کو بھی محنت کا درس دیا کرتے تھے، کس طرح سے ممکن ہے کہ خود ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیے اور تحائف تو اس لیے قبول فرمایا کرتے تھے کہ برگاہ اقدس میں موجود دیگر حضرات کو وہ مال دے کر ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، وگرنہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دینے والی کچھ بکریاں اور اونٹنیاں خرید کر رکھ لی تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ بکریاں اور بھیڑیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ بھی پیش کی گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بکریوں اور اونٹنیوں کے لیے مدینہ شہر کے آس پاس ہی ایک سرسبز چراگاہ کو وقف کر دیا گیا تھا، جہاں پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضا سے ان جانوروں کی دیکھ بھال کرتے اور باقاعدگی سے دودھ مخصوص مقام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک پہنچایا کرتے تھے، جس سے تمام اہل و عیال میں برابر کا تقسیم کر دیا جاتا۔ غزوہ بدر کے بعد متواتر غزوات ہوتے رہے۔ جب بھی مسلمانوں کو کسی غزوے میں کفار پر فتح حاصل ہوتی تو اس کے نتیجے میں بہت سا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگتا، جسے اللہ تعالیٰ کی مقرر کی شرح کے مطابق تمام صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ مال غنیمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے غلاموں اور اہل خانہ کے لیے آمدن کا ایک ذریعہ بن گیا، کیونکہ قرآنی ہدایت کے مطابق حاصل ہونے والے تمام مال سے 5واں حصہ سربراہ مملکت کے لیے مختص ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سربراہ مملکت تھے، اس لیے یہ 5واں حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خانہ میں تقسیم کیا جاتا۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اور جان لو کہ یہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اسی طرح غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی مگر مال غنیمت ہاتھ نہ آیا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے ایسی جگہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رزق عطا کیا جس کا دور دور تک کسی کو کوئی گمان نہ تھا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ مخیریق نامی ایک شخص
جو بنی نذیر میں ایک بہت معتبر یہودی عالم تھا۔ اس کی جائیداد میں 7 زمینیں یا 7 باغات موجود تھے۔ خداوند تعالیٰ نے اسے شعور عطا کیا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ غزوہ احد میں شرکت کرتے ہوئے وصیت کی کہ اگر میں اس غزوے میں شہید ہو جاؤں تو میرا تمام مال بما زمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جائیں گے۔ غزوہ احد میں اس صحابی کی شہادت کے بعد اس کی تمام زمینیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آ گئیں، جس کی تمام تر آمدن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدن قرار پائی۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش جو اللہ پاک نے ان کے لیے پیدا کیا وہ فدق کا باغ تھا۔ یہ وہ املاک تھی جو بغیر لشکر کشی کیے یہود سے معاہدات اور صلح کے بدلے میں حاصل ہوئی تھی۔ یہ مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص تھا، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منشا کے مطابق تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ مال غنیمت کے علاوہ مال فے کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ ارشاد پاک ہے کہ اور جو کچھ مال فے ہے اللہ نے کریزہ، نذیر، فدق، خیبر سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ بستیوں والوں کو نکال کر اپنے پیغمبر پر لٹائے ہیں، اور وہ تمام اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم بنو عبد المطلب کے لیے، معاشرے کے عام یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس بیان کے مطابق پہلے نمبر مال فے کا ہے، جو غالباً 3 یا 4 ہجری میں حاصل ہوا۔ وہ بھی اسی طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے آس پاس رہنے والے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے یہ لوگ اپنے ہتھیاروں کے علاوہ جتنا سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں لے جا کر جلا وطن ہو جائیں۔ اس جلا وطنی کے نتیجے میں ان کے کھجوروں کے باغات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں آ گئی، اور اس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی املاک کہلائی۔ اس مال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے لیے سال بھر کا اناج حاصل کر لیتے، جبکہ باقی رہ جانے والی آمدن جہاد فی سبیل اللہ، مساکین اور مجاہدوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ بیان کیے گئے تمام ذرائع بظاہر ظاہری ذرائع آمدن اور ذریعہ معاش معلوم ہوتے ہیں، مگر باطنی طور پر زمین کے اندر موجود تمام خزانوں کی کنجیاں ہاتھ میں ہونے کے باوجود اور تقریباً 10 لاکھ مربع میل کے رقبے پر بادشاہت ہونے کے باوجود بہت بار ایسے مواقع بھی آئے کہ جب سرور کائنات شہنشاہ دو عالم تاجدار مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 2 مہینوں تک چولہے میں آگ تک نہیں جلا کرتی تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی مالی مجبوری نہ تھی۔ صبر و قناعت سے گزارا کرنے کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اپنی امت کے لیے اعلیٰ نمونہ پیش کیا جائے۔ اس کی دوسری وجہ امت کے لیے بلند و بالا حوصلے کا سامان مہیا کرنا تھا، جبکہ تیسری وجہ جو سب سے زیادہ مضبوط وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی حلیمی اور رحمت و شفقت اور فیاضی کے باعث اپنا سب کچھ خدا کی مخلوق پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ خداوند تعالیٰ سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔